अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज एंड कंपनी के लिए जी एक से बढ़कर एक बुरी खबर आ रही है। झटके पर झटका लग रहा है। आज खास तौर पे जो पाकिस्तान की अदालतों से फैसले आए हैं उसने शहबाज एंड कंपनी के होश जरूर उड़ाए हुए हैं। अब ये इतने परेशान क्यों हैं? उसकी दो वजूहात है जो सबसे बड़ी हैं। एक तो ये चोर है, चोर रास्ते से आए हैं, सारे ही हारे हुए हैं। लिहाजा जब आप चोर होते हैं ना तो फिर आपके अंदर एतमाद नहीं होता। तो नंबर वन तो इनके अपने अंदर एतमाद नहीं है। नंबर टू, कौम इन पर एतमाद नहीं करती क्योंकि कौम ने इन्हें वोट नहीं दिया। तो ये दो वजूहात तो अलग से हैं। ऊपर से अदालतें जो इनका भट्ठा बिठा रही हैं, जो फैसले अब आना शुरू हो गए हैं, और लगता ये है कि जजेस की गैरत जागना शुरू हो गई है। देखिए, आज जो वो जस्टिस सरदार इसहाक साहब ने फैसला दिया, जो रिमार्क्स दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि ये एक फैसला हम देते हैं, एक फैसला उधर से वो बूटों वाले देते हैं। हमारे पास तो एक कागज होता है जिसपे हमने फैसला लिखा होता है, लेकिन उधर कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई होती है। तो जब तक ये जो 200 सिविल अफसरान है, आला अफसरान हैं, ये बगावत नहीं करेंगे, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। अच्छा, आज जो पेशावर से बड़ी खबर आई, सेनेटर फैसल जावेद जिनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए थे, इतराजात ला गए थे, तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। तो लिहाजा फैसल जावेद एक दफा फिर से सेनेट के अंदर नजर आएंगे। नंबर टू, वो सनम जावेद एक आम से घराने की आम सी बच्ची, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि वालिद साहब को सेनेटर थे या दादा की जो है वो कायदे आजम के साथ तहरीक पाकिस्तान में थे, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। उससे इतना डरते हैं। पंजाब असेंबली के कागजात उसके नहीं मंजूर होने दिए, कौमी असेंबली के उसके नहीं मंजूर होने दिए। अब सेनेट वाला मामला आया तो उसके अंदर भी रोड़े अटका दिए गए। तो आज जनाब सनम जावेद के हक में भी एक बड़ा फैसला आया कि सेनेट इलेक्शन में कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सनम जावेद की दरखास्त मंजूर, सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। तो इसका मतलब यह है कि अब सनम जावेद एक आम सी कारकुन, वो भी लड़ने के लिए वो भी अभी सेनेट के अंदर नजर आएंगी। सेनेट वो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, वहां पे एक आम से घराने की एक आम सी कारकुन। नून लीग के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां चचा, भतीजी, बाप, बेटा, रिश्तेदार, वो एक बच्ची, वो मरियम इकराम जिसकी खबरें चली थी, वो टिकटॉकर, उसको एक सुसी सीट के लिए नामजद किया गया था। फिर नून लीग के अंदर ही इतनी बगावत हुई कि ये टिकटॉकर एक आम सी लड़की को जो है वो टिकट दे दिया है, तो बिल आखिर वो वापस लेना पड़ गया था। लेकिन यहां पे मामला कुछ और है। फिर आज क्या हुआ है, NA 154 आपको पता है लोधरा का हल्का, जहां से अब्दुल रहमान कांजू को जितवाया गया था दोबारा गिनती में, और जो है वो सरफराज नून साहब उनको हरवाया गया था, वोट जो है वो मुस्तरद किए गए थे। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल रहमान कांजू जो कि नून लीग का है उसका कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और आना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की एंट्री बड़ी अहम है। ये जो 2 दिन पहले वो डोनाल्ड लू को बुलाया गया था अमेरिकी वो खारजा कमेटी के अंदर है, और ये भी अमेरिका की तारीख में पहली दफा हुआ। ये पाकिस्तान की एक बड़ी जीत थी। पाकिस्तान के अंदर बड़ी तू मैं हुई, अखे वो कहते हैं कि अमेरिकियों की मुदाखलत, तो अब अमेरिका को क्यों बुलाया गया है, अब अमेरिका के फैसले पे क्यों जो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि डोनाल्ड लू के बुला के पीछा पूछा गया कि तुमने क्या गंद किया है। डोनाल्ड लू से यह तो नहीं कहा गया कि दोबारा मुदाखलत करो, वो तो डोनाल्ड लू ने खुद डंके की चोट पर कहा कि हम ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं बिछने देंगे। अच्छा, अब हुआ क्या है, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए अमूर खारजा, उसने जनाब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून की पासदारी के हवाले से एक करारदाद मंजूर किया है। और मजे की बात क्या है, यह करारदाद जब पेश की गई है ना, सिफर, यानी किसी एक ने भी इस करारदाद की मुखालफत नहीं की, और इस करारदाद के हक में 50 के 50, यानी जो टोटल उस कमेटी के मेंबर है ना, सब ने हां की है। तो सिफर के मुकाबले में 50 वोटों से यह करारदाद जनाब हुई है मंजूर। अब यह बात यहां पे नहीं रुकेगी, बल्कि अब यह जो बिल है ना, यह अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान को भेजा जाएगा। यानी वो डोनाल्ड लू वाला जो मामला था ना कि सिर्फ उसको बुला लेना
اس کو سن لینا اور اس پہ وہ جو کہنا کہ یہ پاکستان کے اندر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یعنی وہ جو کہہ رہے تھے کہ صرف لفظی بات چیت ہے، معاملات اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، کہانی اس سے کہیں آگے نکل گئی ہے۔ اب پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے اندر قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اور اب اس پہ ایکشن ہوگا کیوں؟ ہوگا اس لیے جو گند گھولا ہے نا جو بائیڈن انتظامیہ نے، اب عمران خان کوئی عام لیڈر تو ہے نہیں، ایک تو پاکستانی ڈاکٹرز اور پاکستانی جو کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو خاص طور پہ یہ جو آپ کے یورپین ممالک ہو گئے، کینیڈا ہو گیا، امریکہ کے اندر کمیونٹی بڑی تگڑی اور سٹرونگ ہے، پڑھے لکھے ہیں، مزدور نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ، پاکستان کا برین ہے۔ اچھا ایک وہ ہو گیا، پھر عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک امت کا بڑا لیڈر ہے، تو عمران خان کے خلاف سازش کرنا، نکلوانا اور یہ سارے رجیم چینج یہ بائیڈن گورنمنٹ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ بائیڈن کے مقابلے پہ کوئی کمزور کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وہ ہے ٹرمپ، جو اس وقت بائیڈن کے مقابلے میں 400% آگے ہے۔ اور رات کے میں کسی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ کو سن رہا تھا، اس نے کہا یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو بائیڈن کے یہ ٹرمپ کے آ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹرمپ کے آ جانے سے دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور پاکستان بھی اہم ملک ہے۔ یہ جو بائیڈن انتظامیہ نے گند گھولا ہے نا پاکستان کے اندر، یہ رجیم چینج، دیوار سے لگا دو، عمران خان کو نہیں آنے دینا، مینڈیٹ چھین لو، یہ ساری چیزوں کو سپورٹ کرنا، یہ سب کچھ ہوگا ریورس، یہ 4-5 مہینوں کے فاصلے پہ ہے۔ اور یہ جو بائیڈن انتظامیہ کو پتا ہے کہ یہ جو گند گھول لیا گیا ہے اس کا پریشر تو بڑا ہے، اوپر سے جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر گند کیا گھول رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کو یوگانڈا، روانڈا، نیپال نہیں ہے، بڑا ملک ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، یہاں کے حکمران اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک الگ ہی گند گھولتی ہے، لیکن ایک نیوکلیر ملک ہے، لہذا آپ پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر آج ایک اور خبر آگے بڑھی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن کی درخواست منظور۔ 20 اپریل کو عمران خان کو جناب اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ مرید عباس صاحب جو ہیں جو ان کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان کو یہ جو پارلیمنٹ حملہ کیس ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے، تو پروڈکشن آرڈر اس حوالے سے جاری ہو گیا۔ اچھا آج ایک اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے تحفہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور ڈی سی اسلام آباد والا جو کیس تھا عرفان نواز میمن والا، حالانکہ وہ ڈی سی صاحب آج بھی اپنے عہدے پہ قائم ہے، جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے نا سرکاری افسر کو عہدے پہ قائم نہیں رہ سکتا، لیکن آج ہوا کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کی توہین عدالت کیس میں سزا معطل کر دی۔ تو سزا مکمل ختم نہیں کی، لیکن جب تک یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا، یعنی 7 مئی تک جو ہے وہ سزا معطل کی ہے۔ اب سزا معطل ہوئی ہے 7 مئی تک، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب کا مجرم والا سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا، وہ آج بھی مجرم ہیں، آج بھی وہ گلٹی ہیں، لہٰذا عارضی طور پر سزا معطل ہوئی ہے 7 مئی تک، کیس ختم نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا موٹا ریلیف جو ہے، ایک چھوٹا موٹا تحفہ آپ سمجھ لیں وہ دیا گیا ہے عامر فاروق صاحب کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اچھا پھر ایک اور اہم خبر آ گئی، امریکی سینیٹر ہیں، کانگریس مین ہیں، اچھا ان کی جانب سے بڑا اہم جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو پاکستانی فوج نے حکومت سے نکالا، پھر بعد میں جیل میں ڈال دیا، اگر فوج باز نہیں آتی، فوج سے مراد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ باز نہیں آتی، تو ہمیں اپنی معاشی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو رائے راست پر لانا چاہیے، ہمیں ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ لیکن جو بائیڈن انتظامیہ کو چوری کر رہی ہے، وہ آپ کو پتا ہے نا، یہ جو آئی ایم ایف کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، حالانکہ وہ آئی ایم ایف کے باہر احتجاج بھی کیا گیا اور ادھر آئی ایم ایف مان بھی نہیں رہی تھی، تو وہ پھر امریکی سفیر ادھر ادھر بھاگے، ملاقاتیں ہوئیں، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات خراب، شاید ہم نے کوئی ایران کے والے سے بھی کمٹمنٹ کر دی ہوگی تو وہ ہمیں قرض مل گیا۔ اچھا جی، علامہ راجہ ناصر عباس جن کو خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس پہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوئی، تو اب علامہ ناصر عباس جعفری کی 26 مارچ کو ملاقات کرانے کا حکم دیا گیا عمران خان سے۔ بدماشیاں گھبرائی ہوئی ہے، دیکھیں نا رانا سنالو نے کیا کہا رات کو کہ یا ہم نہیں یا عمران خان نہیں، یہ پہلے بھی رانا نے کہا تھا اور اس کے بعد عمران خان پر حملہ ہو گیا تھا، گولیاں چل گئی تھی، تو رانا نے کہا کہ ہم اس نہج پہ آگے ہیں، ہم اس قدر پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا، وہ کہتے ہیں ناممکن تو میں نہیں کہتا
لیکن بہت مشکل ہے. تو لہٰذا اب اگلے 6 ماہ یا 1 سال میں ہم میں سے ایک فریق کو ادھر ادھر کرنا پڑے گا. یا ہم نہیں ہوں گے یا پھر یہ عمران خان نہیں ہوگا. یعنی اس حد تک یعنی منصوبہ بنا لیا گیا. اچھا پھر جو اہم خبر ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کا فیصلہ، فوجی عدالتیں کل عدم کی گئی تھی. اس کے بعد سردار طارق کی سربراہی میں آپ کو پتا ہے ایک بینچ بنایا گیا تھا 6 رکنی، اور اس نے سٹے دے دیا تھا کہ فوجی عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں جب تک کہ حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا. پھر جناب وہ اعتراض ہوا تو سردار طارق صاحب بینچ سے الگ ہو گئے، اور پھر بھی سماعت کے لیے یہ کیس مقرر نہیں ہوا. جسٹس جواد خواجہ نے بار بار درخواستیں دیں کہ جلدی سماعت کے لیے ٹیک اپ کیا جائے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی درخواست دی تھی. اب 100 روز اس بات کو گزر چکے ہیں اور فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل شرائل ہو چکی ہیں مکمل. اب بالآخر آپ کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ جاگ گئے ہیں. اور خبر کیا ہے، 100 روز بعد بالآخر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو 104 سویلین جو اس وقت فوجی عدالتوں کی حراست میں قید ہیں کی یاد آ گئی. انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ 25 مارچ کو سماعت کرے گا. اس سے قبل 29 جنوری کو جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اعتراض کے باعث بینچ سے الگ ہو گئے تھے، مگر سردار صاحب کی سربراہی میں بینچ نے 13 دسمبر کو ہی فوجی عدالتوں کو سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دی تھی. اور یوں 100 روز کے دوران اطلاعات کے مطابق فوجی عدالتوں نے 104 لوگوں کے ٹرائل بھی انہوں نے مکمل کر لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جو سب سے اہم چیز جو رات کو میں نے ڈسکس کی تھی کہ یہ جو گورنر نے اجلاس بلایا ہوا ہے کے پی کے کی اسمبلی کا، پی ٹی آئی کا منصوبہ یہ ہے کہ اجلاس ملتوی کیا جائے کورم کی نشاندہی کر کے تاکہ حلف نہ ہو سکیں. حلف نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی زیادہ سینیٹر منتخب کروا لے گی، ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں بھی زیادہ منتخب کرا لے گی، اور اپوزیشن کے حق میں مشکل سے ایک ان کے حصے میں سینیٹر آئے گا. تو لہٰذا اس سلسلے میں اب اپوزیشن نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ہمارے جو مخصوص رشتوں والا معاملہ ہے اس پہ حلف لیے جائیں. تو لہٰذا آپ پشاور ہائی کورٹ نے 4 روز کے اندر جواب طلب کر لیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے منصوبہ بنایا تھا کہ سینیٹری الیکشن سے پہلے حلف نہ لینے دیے جائیں، یہ پی ٹی آئی کا پلان شاید کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اس پلان کو فوری طور پہ بھانپ لیا اپوزیشن نے اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. بہرحال جو امپورٹڈ بدماشیہ ہے اس کے لیے ابھی بھی اچھی صورتحال یا اچھی خبریں نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد.